تو انہوں نے پرپوز کیا کہ دیکھیں ہمارا یہ علاقہ گجر خان میں رہتے ہیں تو وہاں پر ایجوکیشن اسپیشلی میڈیکل ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کا بہت فقدان ہے، تو آپ اس پر کام نہیں کرتے. تو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے. خیر انہوں نے مجھے کنونس کیا. ہم نے وہاں پر میں نے کہا مجھے سمجھائیں یہ کیا ہوگا کیسے ہوگا، کیونکہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو انہوں نے پھر مجھے تھوڑی اس معاملے میں کافی ہماری سیٹنگس ہوتی رہی، اور پھر میں نے اس سیشن میں یہ گفتگو کر کے میں واپس چلا گیا. میں نے سوچو بچار کی ان سے رابطہ ہوتا رہا ہمیشہ. تو جنرل صدیق صاحب اس زمانے میں ہائی کمشنر تھے گزشتہ تھے میرے ساتھ، وہاں بھی ہماری گفتگو ہوئی، ان کے ساتھ بھی میری گفتگو ہوئی، موٹیویٹ کیا. میں نے کہا بات ہے ٹھیک ہے. تو پھر سوچا میں نے کہا ہاں دردی ماں سے 82 میں نکلنے کے بعد جب دیار غیر میں گئے، اتنی محنت کی، مزدوری کی، اپنا عزت بنائی، اپنا نام بنایا، محنت کی، ڈیلیور کیا، اور ایسے شعبے میں ڈیلیور کیا جہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے جب ٹیلی کمیونیکیشن ڈی ریگولائز ہوئی تو اس دنیا میں ٹیلی کمیونیکیشن کی ڈی ریگولائزیشن کی امپلیمنٹیشن کے جو 50-60 لوگ تھے ان میں میرا نام شامل تھا. میں نے کہا اتنا بڑا کام کر دیا اس زمانے میں. تو میں نے کہا اس زمانے میں قدرت نے اتنا بڑا کام کروا دیا، اور یورپ میں رہتے ہوئے ان کی زبان، ان کی جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی، ان میں رہتے ہوئے اتنا نام کمایا، اتنی عزت کمائی. تو کیا اپنے مدر لینڈ کو یا اپنی تنظیم کو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے؟ میرا سوچو بچار شروع کر، بڑی ریالٹی سے آپ کے ساتھ تقریر نہیں کر رہا، اپنے دل کی باتیں آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں بالکل کھل کر. تو سوچو بچار شروع ہو گئی. پھر میں نے سوچا، میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر پلاننگ شروع کر دی. ان سے پوچھا یہ تو اربوں روپے کے پروجیکٹ ہے، یعنی ملٹی بلینس روپیز اور ڈالروں میں بھی ملین. تو اس سوچو بچار کے بعد پھر سمیٹنا شروع کر دیا کہ ادھر سے پیسہ نکالو، ادھر سے نکالو، ادھر سے نکالو، پاکستان بھیجو، یہ کرو، اور اس پروجیکٹ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے. تو سمجھنے گراؤنڈ میں جو ہے نا ان پچھلے 3 سالوں میں میں نے انتہائی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں جو ہے نا یہ زمین، ویسے زمین میں نے آرڈنری طور پہ پہلا پلاٹ جہاں پہ 120 کنال زمین میں نے 86 میں خریدی تھی. اس کے بعد 40 سال ہو گئے ہیں. تو بڑی مشکل سے 1500-1600 کنال زمین اکٹھی کر سکتا ہوں. بڑا مشکل کام ہے یہ زمین اکٹھی کرنا ریالٹی کے طور پر. بہرحال تو وہ جب میں نے سوچا کہ ہمارے پاس ہے، رولز پورے ہوتے ہیں، پروفیسر صاحب سے بھی باتیں ہوئی کہ رولز تو پورے ہوتے ہیں، ریگولیشن بھی، یونیورسٹی بھی ہم بنا سکتے ہیں، میڈیکل کالج وغیرہ ساری. اچھا تو اس کے بعد پھر آگے کام شروع ہوا. تو پھر پلان بنتے گئے اور اس کو اب جو ہے نا وہ پلیس کرتے گئے جگہوں کے اوپر. تو تقریباً جو سائٹ ورک ہے وہ بھی تقریباً 1 سال سے شروع ہے. پھر مجھے ہر طرف سے ٹیلی فون آ رہے ہیں، رابطہ ہو رہا ہے، وہ جی مارکیٹنگ نہیں کر رہے ہیں، کوئی فائدے نہیں دے رہے ہیں، کوئی پلاٹ نہیں بھیج رہے. تو میں نے بتانے کی کوشش کی فردر کہ یہ میرا مشن نہیں ہے. میرا مشن نہ پلاٹ سیل کرنا ہے، نہ میرا مشن کوئی بزنس کرنا ہے. میں تو اپنی زندگی کے 40 سال ٹکا کر بزنس کر کے آئے، تو بھی جو بدرنگی کی سرے ہیں ہماری دکان پہ، تو ان میں کچھ ڈیلیور کرنے کا میرا پروگرام ہے. تو میں جو ہے نا وہ ڈیلیور کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اور بڑی بالکل میری جو نا وہ توجہ بالکل کلیئر ہے، کنسنٹریشن کے ساتھ میں یہ سوچ کر آیا ہوں. حالانکہ جتنی باتیں آپ نے یہ سنی ہیں کہ یہ سب چیزیں بنے گی، ایک ہاسپٹل 200-300 بیڈ کا بنانا جو ہے نا یہ مذاق کی بات نہیں ہے. بعض اوقات گورنمنٹ بھی پھنس جاتی ہے ان کاموں میں، لیکن مشن ہے. فاؤنڈیشن رکھ کے جاؤں گا، ڈائریکشن چھوڑ کے جاؤں گا. میرے ذہن میں جو کچھ اس نے لگایا ہوا ہے وہ ڈیلیور کر جاؤں گا. باقی جو کچھ رہتا ہوگا میرے آنے والے، میرے کچھ سے بعد کے پہلے آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو مکمل کر لیں گے. ڈائریکشن میں لگا کے دے جاؤں گا. تو بات لمبی بات نہیں، میرے پاس صرف 5-6 منٹ تھے کیونکہ بہت سا ٹائم میں یہ چیزیں باتیں ساری ختم کرنی تھی. اگلی بات ہے کہ ایسی بات نہیں کہ یہ سارا کچھ ہے نا میرا ایکچولی ریئلی مشن جو ہے ایجوکیشنل اینڈ میڈیکل سٹی تھا. میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھا کہ میں یہ پلاٹنگ کروں گا یا اس میں کوئی اس طرح کی سوسائٹی وغیرہ بناؤں گا. لیکن یہ جب ایک پیکٹ ڈیل ہوتی ہے نا، جب ہم کمرشل سیکشن گروپ بنائیں گے، اب 10,000 طلبا نے انشاءاللہ کسی زمانے میں اس ایریے میں آنا ہے، اور اتنا بڑا پروجیکٹ، اتنے زیادہ لوگ آئیں گے جب یہاں، ان کے لیے فیسلٹیز چاہیے، کمرشل بھی چاہیے. اور گجر خان کا علاقہ دیکھیں ہمارے لیفٹ سائڈ کے اوپر تقریباً
1.3 ملین کی ایسی آبادی ہے کہ جو ڈپینڈ کرتی ہے ہمارے اس روڈ کے اوپر، جو جہاں سے نیچے سے روڈ جاتے ہیں، تو ان کو بھی کمرشل ایکٹیویٹیز چاہیے، پھر اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر جو ہیں اتنے بڑے ہاسپٹل میں، جو انچا صاحب کے کنٹیکٹس بھی ہیں وہاں پہ امریکہ انگلینڈ میں، وہ لوگ جو میری طرح وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے بہت محنت کی، زندگی میں نام کمایا، اب اپنی دھرتی ماں کو ڈلیور کرنا چاہتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. رہائشی اس سے جو منصوبے کا ایک پارٹ ہے، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو بیچارے دور بیٹھ کر لوٹے پھوٹے جاتے ہیں، وہ اب یہاں پیسے بھیجتے ہیں پلاٹ لینے کے لیے، زمین لینے کے لیے، تو وہ ان کے پیسے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، بیچارے پریشان رہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کا ڈاکٹرز اور فیکلٹی بلاک ہے. جو ڈاکٹر یہاں پہ آئیں گے ان کے بچوں کی تعلیم، ان کے لیے اچھی رہائش. ظاہر ہے اگر امریکہ سے کوئی پروفیسر یا کوئی سینئر ڈاکٹر یا پروفیسر سرجن یہاں پر آئے گا تو وہ اس طرح تو نہیں رہے گا نا ہمارے انتظام، اس کو اسی کا طرح کا ماحول، اس کے بچوں کے لیے تعلیم، ساری چیزیں چاہیے ہوگی. تو ان کو انشاءاللہ ہم یہاں اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. بس میرے لیے دعا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ جو باتیں کرنے کی ہیں ان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی پروفیسر منچا صاحب سارا امتیاز آپ کے سامنے، اور وہ آپ کے سامنے پریزنٹیشن میں جو کچھ میرے نکات ہیں وہ اس حساب سے پیش کریں گے.